کہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، منہ بولتا قرآن حسین ابن، بولو یار حسین ابن علی ہے۔ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، ارے کلمے کی تو پہچان حسین ابن علی ہے۔ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، ارے کلمے کی تو پہچان حسین کی ہے۔ معزز عزاداران حسین علیہ السلام، محبین و متوسلین اہل بیت عزا، محترم المکرم پروفیسر نور عباس صاحب، معزز خواتین و حضرات، اور میرے ساتھ لائے ہوئے قائدین تحریک منہاج القرآن ضلع قصور، آج کی اس مختصر نشست میں انتہائی شکر گزار ہوں پروفیسر نور عباس صاحب کا، جو میرے کولیگ ہیں اور پچھلے 1 سال سے انہوں نے میری یہ ڈیوٹی لگائی تھی اور حکم دیا تھا کہ اگلے آنے والے سال میں آپ کی بخشش کا کچھ سامان کرنا، آپ کی بخشش کا کچھ سامان کرنا ہے۔ تو میں نے پھر ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ انشاءاللہ ذکر حسین سے ہی جنت بھی ملتی ہے، ذکر حسین سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات بھی ملتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو میں سمجھتا ہوں نیچے رہ جاتی ہیں، خود خدا کی رضا حسین سے ملتی ہے۔ رضا خدا حسین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اب آپ کی توجہ چاہیے بس، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، فَأَتَمَّهُنَّ، ہم جس مشکل سے گزارتے گئے وہ میرے تھے اس لیے پورے اترتے گئے، میرے تھے پورے اترتے گئے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ہم حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، خالی نہیں جاتے، حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے خالی نہیں جاتے۔ حسین والے رب کے رستے میں کوئی مسائب برداشت کرے خالی کیسے جاتے؟ جواب دیا، اے میرے ابراہیم، تو نے چونکہ میری خاطر تکلیفیں برداشت، مشکلات برداشت کی، کبھی آگ میں پھینکا گیا، کبھی کسی مشکل سے گزرا، کبھی کسی مشکل سے گزرا، آؤ اب میرے ابراہیم تمہیں میں انعام دیتا ہوں۔ بولیے کیا دیتا ہوں؟ انعام دیتا ہوں۔ پوچھا باری تعالیٰ کیا انعام دے گا؟ جواب دیا، مصیبتوں سے گزرنے کے بعد میرا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو مصیبتوں سے گزرتا جائے انی جائلوں کا لنا سے امامہ، میں اسے ساری انسانیت کا امام بنا دیتا ہوں، ساری انسانیت کا امام بنا دیتا ہوں۔
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا باری تعالیٰ یہ امامت میری ذریت اور اولاد میں بھی دے گا؟ میری ذریت میں بھی دے گا؟ فرمایا ہاں دوں گا، لیکن اے میرے ابراہیم ایک بات یاد رکھنا، جو مصیبتوں سے گزرتا چلا جائے گا امامت اسے ہی ملے گی، اسے اس لفظ پہ آئے اسے ہی ملے گی، لیکن یاد رکھنا فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، تیری نسل میں جو ظالم ہوں گے انہیں امامت نہیں ملے گی، امامت نہیں ملے گی۔ اب میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، آپ کو ایک نقطے تک لانا چاہتا ہوں، توجہ اسی طرح میرے ساتھ رکھیے۔ ایک یہ واقعہ ہو گیا، آگے بڑھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر دیا، خانہ کعبہ تعمیر کر دیا، توجہ ہے نا؟ بولیے توجہ ہے تو نعرہ حیدری بلند کر کے بتائیں نا کہ موجود پہلی بات یہ ذہن میں رکھتے ہیں، آگے بڑھیے۔ یہ تھا مصیبتیں برداشت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آزمائشوں سے گزرے، امامت مل گئی، اب اللہ کے گھر کو تعمیر کر دیا۔ جیسے تعمیر کیا نا تو ہم اپنا گھر تعمیر کروائیں، ہم مزدوری ہر صورت دیتے ہیں، وہ کیسے رکھ سکتا؟ وہ مزدوری نہیں رکھتا۔ اب کیا ہوا جب گھر تعمیر کر دیا؟ پوچھا میری آزمائشوں سے گزرا تھا، امامت بھی تھی، اب میرا گھر تعمیر کیا ہے، اب کیا چاہیے؟ اب کیا چاہیے؟ اب کچھ بدلے میں چاہیے؟ ہاں باری تعالیٰ چاہیے۔ پوچھا مانگ میرے ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ اب میں نقطے پر آنا چاہتا ہوں، توجہ چاہیے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ باری تعالیٰ میں آزمائشوں سے گزرا، تکلیفوں سے گزرا، تو نے مجھے امام بنا دیا اور میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میری یہ نسل میں ظالموں کو امامت نہیں دوں گا۔ اب میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا، تیری رضا کی خاطر، تیری عطا کی خاطر، تیرے مقصود کی خاطر، تجھے منانے کی خاطر، تیری رضا کو طلب کرنے کی خاطر میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا۔ اب میں صرف اتنا مانگتا ہوں کہ جو خانہ کعبہ تعمیر میں نے کیا ہے، اس خانہ کعبہ کو بنانے والا محمد مصطفیٰ بھی میری اولاد میں پیدا ہو۔ نعرہ حیدری، بابا بلند صلوات۔ وہ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد میں پیدا کر دے، جو تیرے اس گھر کو بسانے والا بن جائے۔ اب کیا ہوا؟ یہاں تاریخ کی اور تفسیر کی کتابوں کو پڑھیے، وہ بولتے ہیں کہ جس لمحے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی نا کہ باری تعالیٰ اپنا سونا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری ذریت میں پیدا کر دے، میری نسل میں پیدا کر دے، خدا کی عزت کی قسم اس لمحے پتھر پہ کھڑے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ بولیے کہاں پتھر پہ کھڑے تھے، پتھر جس پتھر پہ کھڑے تھے وہیں آپ کے قدموں کے نشان، قدموں کے نشان پڑ گئے۔ عزیزان محترم، عزاداران حسین، غلامان و محبان حسین، سنیے آج 4000 سال بیت گئے، 4000 سال بیت گئے۔ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ کو مانگا گیا، اس پتھر پر پڑے حضرت محمد مصطفیٰ کی دعا کے لیے جو لمحات تھے
وہ لمحات قدموں کے نشان کی صورت میں محفوظ ہو گئے۔ 4000 سال سے جس پتھر پر محمد مصطفیٰ کی ولادت کی دعا مانگی گئی، ان قدموں کے نشانوں کو نہیں مٹایا جا سکا۔ ارے اس محمد کے شانوں پر کھیلنے والے حسین کا ذکر کیسے مٹایا جا سکتا؟ نعرہ حیدری! امام حسین علیہ السلام کی ذات بلند سے بلند تر سلامات۔ کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ ارے ایک یزید اٹھا، بدبخت یزید اٹھا، کافر یزید اٹھا، کہتے ہیں مسلمان خدا کا خوف کرو، مصطفیٰ کو منہ نہیں دکھانا، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا، یہ ساری کائنات حسین سے ہے۔ یہ بات میں بیان نہیں کرتا، یاد رکھیے، یہ نہ سمجھنا کہ میں اہل سنت ہوں تو یہاں آ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ لاہور میں ہربنس پورا مسجد گلزار حبیب میں وہاں جمعے کا خطاب کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے وہاں بھی حسین حسین کرتا ہوں، وہاں بھی حسین حسین، اور میں برملا کہہ رہا ہوں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ہمیں بچپن سے فکر حسین پڑھائی، محبت حسین، یہ وہی بول رہی ہے، ذرا سنتے جائیے۔ اب کیا ہوا؟ جزاک اللہ، کیا ہوا میں سمجھانا یہ چاہتا تھا۔ ماں جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ایک یزید اٹھا، اس طرح کے بدبخت لاکھوں کروڑوں یزید آ جائے، خدا کی عزت کی قسم وہ سارے تھے ہی ہوں گے، حسین پھر بھی ہے، وہ تھے ہوں گے، حسین پھر بھی۔ نعرہ تکبیر! ایسے نہیں یاد، جیسے مومنی بیٹھے ویسے پڑھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بابا دے بلند سلامات، نعرہ حیدری۔ اسے معلوم نہیں تھا یزید کو، بدبخت کو، اس نے مصطفیٰ کا وہ فرمان نہیں سنا تھا جس میں تاجدار کائنات نے فرمایا، آپ سب اس فرمان سے واقف ہیں، فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحسین منی، بول دو آگے وہاں نا، من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نکتہ یہ سمجھانے آیا ہوں، یہ سنانے اور بتانے آیا ہوں کہ یزید یہ نہیں جانتا تھا، وہ سمجھتا تھا طاقت ہی حق ہے۔ یزید کیا سمجھتا تھا؟ طاقت ہی، فوج اس کے پاس تھی نا، جبرن معاملات اس کے پاس تھے نا، وہ سمجھتا تھا طاقت ہی حق ہے۔ ادھر حسین کھڑے تھے، انہوں نے کہا بدبخت طاقت ہی حق نہیں ہے، حق ہی طاقت ہے۔ وہ کہتا تھا، یزید کہتا تھا کہ طاقت ہی حق ہے، مگر حسین کہتے تھے ارے بدبخت طاقت حق نہیں ہوتی، حق طاقت ہوتا ہے۔ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر مصطفیٰ کا وہ فرمان سچ کر دکھایا، اور عزاداران حسین اسے معلوم نہیں تھا، بدبخت کو معلوم نہیں تھا، جہنمی اور ملعون کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مصطفیٰ نے جو یہ فرمایا کہ میرا حسین ہے، میں حسین سے ہوں، ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ حسین مصطفیٰ سے ہے، یہ بات نہیں ہوتی کہ مصطفیٰ حسین سے کیسے ہو گئے۔ ارے عزاداران حسین، خدا کی عزت کی قسم، سیدہ کائنات
فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، پاک سیدات النساء فاطمۃ الزہرا حرمین المرتضیٰ مشکل کشا کی ذات پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ آپ کی گود سے لے کر مدینہ کی سرزمین تک اور مدینہ کی سرزمین سے لے کر مکہ کی فضاؤں تک، مکہ کی فضاؤں سے لے کر کربلا کی سرزمین تک، خدا کی عزت کی قسم 56 برس حسین مصطفیٰ سے تھے، مصطفیٰ تھے، حسین مصطفیٰ سے تھے، کربلا کی سرزمین سے لے کر آج تک اور قیامت تک مصطفیٰ حسین سے سپنا ہے کہ سچی گل ہے، سپنا ہے کہ سچی گل ہے، تسی ہو تے نہیں آل محمد دی شان تے، سپنا ہے کہ سچی گل ہے، تسی ہو تے نہیں رب نے جدے تے ماری مان لے، تسی ہو تے نہیں چہرہ اکھر پاک قرآن دے لگدا ہے، دسن دا نہیں آندا ول، تسی ہو تے نہیں پاک درود جدوں بھی اسی پڑھنے ہیں رب بھی جاندا بھج کے رل، تسی ہو تے نہیں باوا دے بلند صلوات۔ مومنین جس طرح سے مولا حسین علیہ السلام کی مدحت علامہ صاحب بیان کریں ویسا ہی نعرہ ہونا چاہیے، حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، میں نے آج بعد میں سنا تھا، آج بھی سٹیٹس لگایا فیس بک پر کہ میں عزاداران حسین کے پاس جا رہا ہوں، تو بہت سارے دوستوں نے نیچے کمنٹ کر دیے آپ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، سمجھ گئے ہیں نا، آپ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں۔ میں نے کہا یہ فتویٰ تو ہمارے امام نسائی پہ بھی لگتا رہا، امام شافعی پہ بھی لگتا رہا، خدا کی عزت کی قسم ہماری محبت اہل بیت یہ ہے، خدا کی عزت کی قسم میں نے آقا حسین کو جا کے جواب دینا ہے، مرنے کے بعد خوشامد نہیں کر رہا، خدا کی عزت کی قسم کوئی ذکر حسین کی وجہ سے، ذکر اہل بیت کی وجہ سے ہمیں کوئی ٹائٹل دیتا رہے، ٹائٹل کوئی معنی نہیں رکھتے، سگے درے حسین بننا سب سے بڑی فضیلت ہے، بس سگے درے حسین بن جائیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا یزید کو یہ معلوم نہ تھا کہ بدبخت قیامت تک اس معرکے کے بعد حسین علیہ السلام کے نذرانہ عقیدت کے بعد جرأت اور بہادری کا سامان دنیا کو دے دینے کے بعد مصطفیٰ کا دین چلنا ہی حسین سے، خدا کی قسم مسجدوں میں اذان نہ ہوتی، مسجدوں میں اذان نہ ہوتی، بتائے ہوتی، پھر سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی ہے، بولو نا یار اب آپ سے، اذان ہوتی، اقامت ہوتی، ارے جن نمازوں پہ اور جن جبوں کبوں پر، جن تسبیحوں پر، جن ٹخنوں پر اور شلوار کو اوپر کرنے پر اور داڑھیوں پر اور بڑے بڑے اماموں اور پیٹوں پر تم مان کرتے پھرتے ہو، ارے تم مان کرتے پھرتے ہو، کائنات میں کوئی مسجد نہ بچتی، خدا کی قسم اللہ کا گھر خانہ کعبہ محفوظ نہ ہوتا اگر کربلا میں شہید حسین نہ ہوتا۔ کربلا میں
ایسی نہیں بات کر رہا، یہاں ڈنڈی نہیں ماروں گا، ذکر بڑا ہے اور بیٹھے بھی محبین ہیں، تو اپنا کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب آپ کی کتاب سے نہیں، اپنے اماموں کی کتاب سے۔ ہم سب کے امام ایک ہی ہیں، اس جملے کا یہ مطلب بھی نہ سمجھ لینا، ایک ہی ہیں، 12 اماموں کی خیراتی کائنات میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کو کوڑے لگے، جیل میں گئے۔ امام مالک کو مدینہ کی گلیوں میں، یہ ہمارے ائمہ ہیں نا، آپ جانتے ہیں، اسپیسیفائی ویسے سب کے ہیں، مگر جو ڈسکریمنیشن کر دی میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ فرمایا امام مالک مدینہ کی گلیوں میں گدے پر سوار کر کے، جانور پہ سوار کر کے کوڑے مارے گئے۔ امام محمد کو جنازہ جیل سے اٹھا، امام شافعی کا جنازہ جیل سے اٹھا، یہ کسی اور وجہ سے نہیں تھا، وہ کہتے تھے کائنات جائے پہاڑ میں، ہم محمد کے اہل بیت کے غلام ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیت، حسینیت، آل محمد قادرہ دے لعنت، بابا دے بلند صلوات۔ تھک جاؤ تو بتا دینا، نہیں تھکے تو پھر اپنی خوبصورت آواز میں مجھے بھی درود و سلام سنائیں جو آپ پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا قبول، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا سلام اللہ علیہ۔ سنیے، پاک سیدۃ النساء العالمین کا جب بھی نام آئے بابا دے بلند درود پڑھا کرے، بابا دے بلند صلوات۔ آئیے اسی تناظر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور 2 یونیک حدیث آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ جس سطح کی اور جس درجے کی حدیث ہے اس کے حساب سے آپ آج پورا تول دے دیں گے اس کا انشاءاللہ۔ ذرا سنیے، میں نے جو یہ بات کہی کہ کائنات کے اندر کوئی عبادت نہ بچتی، کوئی ریاضت نہ بچتی، کوئی مجاہدہ نہ بچتا، کوئی پیر خانہ نہ بچتا، کوئی خانقاہ نہ بچتی، اگر حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے۔ اس بات کو میرے اور آقا، آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک المستدرک، امام حاکم، حدیث پاک کا نمبر 4712، 4712، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ایسا ہو، اب مقدر کریں ہم سب مل کر اپنے رشک کریں اپنے مقدر پر، ناز کریں ہم اپنے مقدر پر کہ چاہے دنیا نہیں ملی نہ صحیح سیدہ کائنات کے در کی نوکری ملی ہے، یہ بادشاہوں سے بھی بڑی بادشاہت ہے، بادشاہت ہے۔ یا سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا، ہر میری مرتضی مشکل کشا شیر خدا، حاجت روا بابا آپ کا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ، عطائے جود و سگا کل انبیاء کی ذات بلند سے بلند تر صلوات۔ سنیے، تاجدار کائنات نے فرمایا، خدا کی عزت کی قسم، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو، بات وہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے کہا کوئی عبادت نہ بچتی، کوئی ریاست نہ بچتی، کوئی جبہ کبہ امامہ نہ بچتا، تسبیح و تحلیل نہ بچتی، اگر حسین شہید نہ ہوتے، اگر حضور کی آل کی محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ ذرا سنو،
ताजदार कायनात ने फरमाया अगर कोई बंदा हो कलिमा पढ़ता हो, बोलिए क्या पढ़ता हो, पढ़ के सुना दो कलिमा पढ़ता हो, रोजे की हालत में हो, बोलिए किस हालत में हो, खड़ा हुआ हो मुकाम में मुल्तजम पर, एक जुमला भी अपना नहीं बोलूंगा, उनका बोलूंगा जिनके जिस्म के हिस्सों की हम बात कर रहे हैं, जिनके जिगर के टुकड़ों की बात कर रहे हैं, जिनके आंखों की ठंडक की बात कर रहे हैं, जिनके चैन की बात कर रहे हैं, जिनकी राहत की बात कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए भी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम से अलग होते थे, जाते हुए मिल के भी सैयदा से जाते, वापस आके मिलते भी सैयदा से थे। उनकी बात कर रहे हैं, कहते हैं फरमाया ताजदार कायनात ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कलमा पढ़ने वाला हो, रोजे की हालत में हो, नमाज पढ़े मुकाम में मुल्तजम पर, हजरे अस्वद को चूमे और इसी दौरान दुनिया से चला जाए। इससे बढ़ के कोई बड़ी बात जगह हो सकती है अल्लाह की बारगाह, वहां खड़ा हो मुकाम में मुल्तजम पे, लेकिन दिल में मेरी महबूब, आका फरमा रहे मेरी महबूब आल का बुग़्ज़ था, ज़िक्र आले पाक का था, चेहरे पे कब्ज़ आ जाती थी, मरोड़ उठते थे, चेहरे पे रौनक नहीं आती थी, जलता था, उड़ता था, मरोड़ उठते थे, मगर था पक्का नमाजी, मगर था पक्का हाजी, मस्जिदें भी बड़ी बनाई थी, मरकज भी बड़े बनाए थे, तबलीग भी बड़ी की थी, मगर मोहम्मद मुस्तफा फरमा रहे हैं खुदा की कसम, वहां रोजा रखने वाला, वहां इबादत करने वाला, वहां नमाज पढ़ने वाला मेरी आल का बुग़्ज़ रख के इधर मरता जाएगा, सीधा दोज़ख जाता जाएगा। पाक सईदातुल निसाइल आलमीन के कातलों पे लानत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों पे लानत, बाबा दे बुलंद सलावत। अरे नाम अली का नारा लगा कर तो देख, चेहरे बताएंगे हलाली। इधर आके बंद होगी, फरमाया सीधा दोज़ख, बोलो जाता जाएगा। और जो हम बैठे हुसैन हुसैन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये तो उनका मुकद्दर। एक ही बात काफी है, वक्त जाया नहीं करते उनके मुकद्दरों पे बात करके, उनके मुकद्दरों पे बात करके वक्त जाया नहीं करते। आओ जरा हम अपने मुकद्दर की बात कर लें, सुनोगे? नहीं सुभान अल्लाह नहीं आई हैं? आया हूं मैं दरे हुसैन पर, सगे हुसैन हूं मैं, अल्लाह का शुक्र है, उसकी तौफीक के बगैर कोई सगे आले मोहम्मद नहीं बनता, तौफीक के बगैर नहीं बनता। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन सुनो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम दैलमी मुस्नद अल फिरदौस हदीस पाक का नंबर 2721। आपको तो खुशी होगी, मगर साथ साथ अहले सुन्नत को भी नंबर बता रहा हूं, बाकियों को भी बता रहा हूं, वो भी पढ़ लें अगर नहीं पढ़ा तो। सुनो, ताजदार कायनात ने फरमाया
حب آل محمد یومن. ہائے پھر سنو، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا. آقا نے فرمایا حب آل محمد یومن خیر من کل سنۃ، خیر من کل عبادت سنۃ، ومن مات علی حب آل محمد داخل الجنہ. تاجدار کائنات نے فرمایا میری آل کو خطا وار سمجھنے والوں بدبختوں، ان میں کمیاں ڈھونڈنے والوں، ان کی محبت کو ہیلے بہانوں سے کم کرنے والوں، سنو تم ساری زندگی کی بات کرتے ہو، آؤ کان کھول کے دل کی کھڑکیوں کو بولو نا، کھول کے دریچے دل کے کھول کر سنو. تم ساری زندگی کی بات کرتے ہو، میری آل کی محبت کا ایک دن، میری آل کی محبت کا پوری زندگی میں، یار آواز نہیں آ رہی، پھر بول رہا ہوں جواب آنا چاہیے. پوری زندگی میں میری آل کی محبت کا ایک دن خیر من عبادت کل سنۃ، پورے سال کی عبادتوں سے افضل ہے. پورے سال کی عبادت سے افضل ہے. بھائی نعرہ جو ہے وہ مل کے لگائیں کہ ہماری جو نعرے کی آواز ہے نجف تک پہنچے. میں نعرہ لگاؤں گا، وہ من کی مراد پائے گا، جو نعرہ لگائے گا وہ من کی مراد پائے گا. بولو 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 یا علی یا علی یا علی. نعرہ واہ واہ سبحان اللہ. فرمایا خیر من عبادت سنۃ، پورے سال کی عبادت سے افضل ہے. اور فرمایا جو میری آل کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، ادھر آنکھیں بند ہوگی، سامنے جنت منتظر ہوگی. سامنے ہائے ہائے جنت منتظر ہوگی، جنت منتظر ہوگی، جنت منتظر ہوگی. کیوں نہ ہو جنت منتظر، کیوں نہ ہو جنت منتظر. ایک اور فرمان مصطفیٰ یاد آیا. ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی بات کو کوئی چیلنج اپنی طرف سے کروں گا، این ممکن ہے کوئی مانگے مانے کوئی نہ مانے. ہم تو آپ کی آل کو اس لیے مانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مانا اور ماننے کا حکم عطا فرمایا. اور تاجدار کائنات جنت کیوں منتظر ہوگی؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور یزیدی دوزخ میں چلے جائیں. دو ہی فرقے ہیں دنیا میں، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے، تیسرا فرقہ کوئی نہیں ہے. اس لیے آگے نام جو بھی رکھ لیں، بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حسینی جو آپ کی آل پاک کا دم بھرتا ہے، جب جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، بلکہ وہ بھی پناہ مانگے گی کہ تھے کیوں آگے. حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات.
جب ہم جنتی جنت میں چلے جائیں گے جنت سچ جائے گی. جب کچھ دن بیت جائیں گے تو جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی باری تعالیٰ جب تو نے مجھے بنایا تھا تو نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا. تو نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا